مجھے آج احساس ہوا ہے کہ مجھے جانا تو ریدا کی طرف ہوتا تھا، میں کیوں تمہاری طرف کھچا چلا آتا تھا۔ شیر نے بلاخر فجر سے اظہار محبت کر ہی دیا۔ فجر جو کہ شیر کو کامیابی سے ہاسپٹل سے نکال لائی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی حفاظت کر پائے گی۔ فجر کیسے اپنے باپ اور شیر کے ظالم چچا سے اسے بچائے گی۔ فجر اس وقت ریئل شیرنی کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ اپنے زخمی شیر کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈال رہی ہے۔ فجر جانتی ہے کہ اگر اس کے باپ کے حوالے شیر کو کر دیا تو وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ شیر کا پتہ وہ کسی قیمت پہ کسی کو نہیں بتانے والی۔ شیر کا پتہ صرف جانتی ہے تو اس کی ماں تہمینہ نے شیر کے غائب ہونے کے بعد گھر میں کہرام مچا رکھا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ بار بار بدر زمان پہ شک کا اظہار کر رہی ہے، تو بدر زمان بول ہی اٹھتا ہے کہ بھابھی آپ مجھ پہ کیوں شک کر رہی ہیں، میرا بھتیجا تھا، میرا خون تھا۔ تو تہمینہ اسے غصے سے کہتی ہے کہ جب تک میرا بیٹا نہیں ملتا میں تو ہر بندے پہ شک کروں گی۔ ادھر فجر کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج ہو چکی ہوتی ہے کہ اس نے شیر کا اغوا کیا، لیکن اس کے باپ، تایا اور دادا اسے بچا لیتے ہیں اور اس کی اگلے دن ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لی جاتی ہے۔ پولیس کا منہ بند رکھنے کے لیے اس کو بھاری رقم دی جاتی ہے۔ فجر شیر کو ایک محفوظ جگہ چھوڑ آئی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک بہت ہی قابل میل نرس اور شیر کا ایک خاص وفادار بندہ اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ تہمینہ جانتی ہوتی ہے، لیکن ان میں طے یہ پایا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شیر کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ان کا پیچھا ہو سکتا ہے۔ اگر تہمینہ اپنے بیٹے سے ملنے آتی یا ذرا سا بھی ظاہر کرتی کہ وہ کہاں ہے تو اس کا پیچھا ہوتا اور شیر تک پہنچ جایا جاتا، تو پھر شیر کو بچانا ناممکن تھا، کیونکہ شیر اس وقت زخمی تھا، یعنی کہ بیمار تھا۔ شیر کو ٹھیک کرنا ضروری تھا پہلے۔ فجر خود بھی اس سے نہیں ملتی، بلکہ فون پہ ہی اس کی خیریت دریافت کر لیتی ہے۔ ادھر شیر کے دل میں فجر کی محبت بیدار ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دن رات اسے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے، اپنی ساری زندگی پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قسمت بار بار فجر اور شیر کو ایک دوسرے کے سامنے لا رہی تھی۔ اگر اس نے فجر پہ احسان کیا تو اس کے بدلے فجر نے اپنی جان ہی مشکل میں ڈال دی اور شیر کو ایسے خطرے سے بچا لیا اور اس پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ اسی لیے جب فجر کا فون آتا ہے تو شیر اسے کہہ دیتا ہے کہ آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ قسمت مجھے تمہاری طرف کیوں لا رہی تھی۔ فجر اسے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، تو شیر اس کو کہتا ہے کہ قسمت نے ہمیں ایک کرنا تھا۔ فجر دھیرے سے مسکرا دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہوتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ لوگ دشمن ہیں، اس کا باپ کبھی بھی نہیں مانے گا، اور فجر کی یہی کوشش ہے کہ وہ اب اپنے باپ کو ناراض نہ کرے۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ فجر شیر کو کہتی ہے کہ میرا فون اب کچھ دنوں کے لیے بند رہے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس کے کال کا ڈیٹا بھی چیک کیا جائے کہ وہ کہاں فون کرتی ہے۔ شیر اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یاد آئے گی تو کیا کروں گا۔ فجر اسے کہتی ہے کہ میری کیوں یاد آئے گی۔ شیر اسے کہے گا کہ میں تمہیں بھولا کب ہوں، تم تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے میرے دل کے پاس رہتی ہو، میں دن رات تمہیں یاد کرتا ہوں، کیا تمہیں میری یاد نہیں آئے گی۔ فجر مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے گی۔ اس کے بعد دونوں رابطہ منقطع کر لیتے ہیں۔ ادھر فجر کی والدہ بار بار اس سے سوال کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں شک ہوتا ہے کہ فجر شیر سے محبت کرنے لگ گئی ہے، تبھی تو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور فجر کی والدہ نہیں چاہتی ہوتی کہ اس کی بیٹی اب دوبارہ کسی مشکل میں پھنسے۔ پولیس بار بار ان کے گھر کے چکر لگاتی ہے۔ فجر اس سلسلے میں کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فجر کا والد جو کہ اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اس کا سر اونچا کر دیا، دشمن کے لڑکے کو اغوا کر کے غائب کر دیا، اس نے تو مردوں جیسا کام کیا ہے، بالکل بیٹا بن کے دکھایا ہے۔ فجر جو محبت باپ سے چاہتی تھی آج کل اسے وہ مل رہی ہوتی، لیکن فجر دل ہی دل میں ڈر رہی ہوتی ہے کہ میں اب اپنے پاپا کو کیسے بتاؤں کہ میں شیر کو کس لیے لائی ہوں، میں تو اس کی زندگی بچا رہی ہوں، میں اسے موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کا والد اسے کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اسے میرے حوالے کر دو اور تم بیچ میں سے نکل جاؤ، تمہارا کام ختم، میں نہیں چاہتا کہ اب اپنی بیٹی کو کسی مشکل میں ڈالوں۔ فجر کے لیے شیر کو بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ فجر اپنے والد سے جھوٹ بول دے اور انہیں بول دے کہ شیر زندہ ہی نہیں ہے، بابا میں نے اسے مار دیا، اور وہ اپنے والد کو مطمئن کر دے۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب شیر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فجر اس کو اپنے گھر لے کر آئے گی۔ اس دوران دونوں کی محبت پروان چڑھ چکی ہوتی ہے۔ شیر زمان اسے بولے گا کہ میں خود تمہارے دادا سے، تمہارے والد سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا، میں انہیں منا لوں گا، میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں بولوں گا کہ فجر مجھے دے دیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دونوں گھر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ فجر کا والد بہت آگ بگولا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پر فجر اور شیر کی زندگی دوبارہ سے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ آج کے لیے بس
اتنا ہی. اللہ حافظ.